سورة الذاريات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر. من لم يشكر القليل لا يشكر الكثير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. الجماعة رحمة والفرقة عذاب، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم سامعین، ہم نے آج آپ حضرات کے سامنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث پڑھی ہے، جس حدیث کو امام احمد بن حنبل، امام طبرانی اور بہت سارے محدثین نے بسند صحیح نقل کیا ہے. حدیث کے راوی ہیں مشہور صحابی نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما، بڑے مشہور صحابی ہیں. اس حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 4 بڑی عظیم باتیں بیان کی ہیں، جن کا تعلق ہمارے عملی زندگی سے ہے، ہمارے ایمان اور ہمارے اعمال سے متعلق رکھتی ہے. آج انشاءاللہ اسی حدیث کو اختصار کے ساتھ بتائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی چیز بیان فرمائی: التحدث بنعمت اللہ کفر وترک شکر وترکها کفر. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز: من لا يشكر القليل لا يشكر الكثير. نمبر 3: من لا يشكر الناس لا يشكر اللہ. چوتھی اور آخری چیز: الجماعۃ رحمہ والفرقۃ عذاب، او کما قال علیہ السلام. پہلی چیز جو اللہ رسول علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر بیان کیا، فرمایا: اے لوگو، التحدث بنعمت اللہ کفر وترکها التحدث بنعمت اللہ شکر وترکها کفر. بڑی عظیم الشان چیز، ہمارے روز مرہ بلکہ ایک ایک لمحے سے تعلق رکھتی ہے. اللہ رب العالمین نے اس قدر ہمارے انعامات اور فضل و کرم سے نوازا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اگر انعامات کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتی.
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے لوگو، اگر اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور انعامات جو تمہارے اپنے اوپر ہیں، اگر ان کو کوئی شمار کرنا چاہے، گننا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ پھر نعمتیں بھی ہر قسم کی نعمت، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، ظاہری بھی نعمتیں ہیں اور باطنی بھی نعمتیں ہیں۔ اور ایک چیز اور یاد رکھنا چاہیے کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے متعلق قیامت کے دن ہمیں اس جواب دینا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور صحیح بخاری وغیرہ کی روایت جس کو امام ترمذی نے بھی خوب تفصیل کے ساتھ روایت کیا، جس کا خلاصہ یہ کہ ایک دن نبی علیہ السلام بھی بھوک سے بے قرار، نیند نہیں آ رہی تھی، ابو بکر صدیق بھی نیند سے بے قرار، اتفاق ایسا، بھوک سے بے قرار، وہ بھی آج کل یہی گرمی کا موسم تھا، وہ بھی اپنے گھر میں لیٹے کہ نیند آ جائے، لیکن بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی۔ اور یہی حالت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ تینوں اپنے اپنے گھر سے باہر نکلے اور اتفاقاً ایک مقام پر سب سے ملاقات ہو گئی۔ اللہ کے رسول ظاہر نہ کیا، صدیق اکبر سے پوچھا، صدیق ابو بکر ما اخرجک، یہ بے وقت کیسے تم باہر آ گئے؟ کہا یا رسول اللہ بس آپ سے ملاقات کرنے کا دل، بات چھپا گئے، ظاہر نہ کیا، بس یا رسول اللہ آپ سے ملنے کا دل چاہا، آگے عمر فاروق سے ملاقات ہوئی۔ عمر اس دھوپ کو کیسے نکلے؟ انہوں نے صاف لفظ میں کہا یا رسول اللہ ما اخرجنی الا الجوع، بھوک سے بے قرار ہو کر کے میں نکلا ہوں، مجبور ہو کر کے نکلا ہوں۔ اللہ رسول نے فرمایا عمر ہم کو بھی اسی نے نکالا ہے، بلکہ اپنا قمیص اٹھا کے دکھایا، دیکھو ہمارے بھوک سے پیٹ تک پر پتھر بدے ہوئے۔ چلو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ابو بکر عمر کو لیے چلے اور میں پیچھے پیچھے، کیوں؟ ہمارا مین مقصد ہوتا تھا کہ 24 گھنٹے میں اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں، کیا فرماتے ہو، ہم یاد کریں۔ میں بھی داخل ہوا، ایک صحابی تھے بڑے باغ والے، اور باغ میں انہوں نے اپنی بکریاں بھی پال رکھی تھی۔ اللہ کے رسول دروازہ کھٹکھٹائے، صحابی کا دل باغ ہو گیا، آئیے یا رسول اللہ۔ کھجور کا ایک درخت تھا، کھجور کا باغ تو تھا ہی، زمین ہموار کی چٹائی رکھی تھی، لا کر کے رکھا اور بیٹھا دیا، رسول اللہ اب بیٹھیے اس میں۔ نبی علیہ السلام بیٹھے، ابو بکر عمر بیٹھے، دوڑے گئے، کھجور کا ایک خوشہ گچھا کاٹ کر کے لائے، اس میں پکا ہوا نہ چنا بلکہ پورا کاٹ لیا۔ کیوں؟ کھجور کئی قسم کا، تمر، رطب، بسر، 3 قسم کا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا فلان افلا تنقیت لنا، ارے یہ پورا خوشہ کچھ ہی کاٹ کر کے لا لیا، اس میں کچھ کچے ہیں کچھ پکے ہیں، آخر پکے ہوئے کیوں نہیں چن کر کے لیا؟ اللہ کا رسول میں سوچا کہ پورا کاٹ کے رکھ دو، پتہ نہیں آپ لوگوں کو کون پسند پڑے، آپ لوگ اپنی مرضی سے کھائیں۔ بہرحال کھائے، کنواں تھا، پانی نکالا اور لا کر کے پلایا، 3 چیزیں ہو گئیں، درخت کا سایہ، نہ اے سی تھا نہ پنکھا، کھجور کے درخت کا سایہ، نمبر 2 کنویں کا تازہ پانی، نمبر 3 کھجور۔ اس موقع پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر عمر یہی وہ نعمتیں ہیں، کتنی چھوٹی چھوٹی بتا دی، جن کے متعلق لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن ضرور تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اتنا سننا تھا۔ عمر فاروق کھڑے ہو گئے، خوشہ اٹھایا، زمین پہ پٹکا،
یا رسول اللہ بھوکے پیاسے اگر چند کھجور کھا لیا اس پر بھی اللہ تعالیٰ قیامت میں سوال کرے اس نعمت کے بارے میں؟ اللہ اکبر. اللہ سبحانہ فرمایا عمر جب تک یہ کھجور نہیں ملا تھا اس وقت اس نعمت کی کتنی قدر تھی ہمارے تمہارے نزدیک. آج کتنی نعمتیں. بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو اس آیت کے بارے میں ارشاد فرمایا لا تسألون یومئذ عن النعیم. سب سے پہلے قیامت کے اللہ تعالیٰ اپنی جن نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا اس آیت کی روشنی میں دو ہوں گے الصحت والفراغ. صحت اور فرصت ٹائم. اللہ اکبر. آج ہمارے پاس کتنا ٹائم ملتا ہے. اگر آپ وقت کی قدر کریں ہم تو شاید کہ ہم میں سے ہر آدمی کوئی ایسا نہیں جو حافظ نہ بن سکے. روزانہ ڈیوٹی کریں آرام کے بعد جب بھی چاہیں قرآن یاد کریں. لیکن اس موبائل نے ٹی وی نے فلم نے ہمیں ایسا مشغول کر رکھا ہے کہ ڈیوٹی تو 8 گھنٹے کی ہوتی ہے اور نیند والا حصہ بھی اسی موبائل کے حوالے کر دیا جاتا ہے. گیم نیوز. اللہ اکبر. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا تو ان نعمتوں کی شکر گزاری ہونی چاہیے. اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ پہلی چیز التحدث بنعمت اللہ شکر وترکھا کفر. اے لوگو اللہ جو تمہیں نعمتیں دیتا ہے ان نعمتوں کو لوگوں کے سامنے ذکر کرتے رہو چھپاؤ نہیں. اللہ رب العالمین نے دیا لوگوں سے. اللہ رب العالمین نے میں پاکستان سے آیا انڈیا سے آیا تو لانچ کے ذریعے آیا مٹی میں سوتا تھا لیکن الحمدللہ دیکھو اللہ نے کتنا کرم کر دیا کتنا انعام کیا. ہم تو اپنے یہاں ایک مزدوری کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا یہاں ہم کو سیٹھ بنا دیا. اللہ اکبر. انسان پر جو اللہ تعالیٰ فضل و کرم کرے التحدث بنعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کرنا یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ایک قسم کی کیا ہے؟ شکر ہے. کہو الحمدللہ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے بہت کچھ دیا ہے. یہ شکر گزار. وَتَرْكُهَا كُفْرٌ. اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا لوگوں کے سامنے ذکر کرنا یہ ایک ناشکری ہے جو اللہ تعالیٰ جس سے بہت ناراض ہوتا ہے. آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے نبی آپ اپنے رب کی نعمتوں کا لوگوں سے تذکرہ کیا کریں بیان کریں کہ رب نے ہمیں کتنا ہمارے اوپر کتنا فضل و کرم کیا. نعمتوں کی شکر گزاری دوستو 3 طرح سے ہو. نمبر 1 زبان سے ہمیشہ کم سے کم انسان اپنے خوشحال بچوں کے سامنے تو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا شکر ادا کرے کہ تیرا باپ تھا کیا. ماں کہے تیری ماں کی کیا حیثیت تھی لیکن رب نے کتنا بڑا انعام کیا. اور کبھی یہ بتائیں کہ ہاں ہم نے کیسی زندگی تمہارے عمر کی گزاری ہے ہم نے کیسے پڑھا ہے کیسے تعلیم حاصل کی ہے. اس کے بالمقابل آج اللہ نے آپ لوگوں کو کتنا فضل و کرم سے نوازا. تو اس سے بچوں کے اندر بھی شکر گزاری کا احساس یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. نمبر 2 انسان اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. ہمیشہ یہ سوچے کہ جو کچھ ہے اس میں ہمارا کوئی کمال ہے ہی نہیں ہے. یہ سارا کمال صرف کس کا؟ اللہ رب العالمین کا. یہ ہمیشہ دل میں احساس ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے کم ہو جا زیادہ اللہ رب العالمین ہی کا فضل و کرم ہے. سلیمان علیہ السلام اللہ اکبر قوت طاقت فوج سب کچھ لیکن جب ملک سبا کا عرش لمحے بھر میں پلک جھپکنے تک
دیکھا کہ محل کے اندر موجود ہے. 1 2 3 کہنے میں تو ٹائم لگتا ہے. اللہ فرماتے ہیں پلک جھپکنے تک میں لمحہ تخت موجود ہے. دیکھتے ہی کیا کہا؟ ھذا من فضل بھائی میرا کوئی کمال نہیں، یہ سب میرے رب کا فضل ہے. نمبر 3 شکر عملی، عمل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام رات بھر تہجد کی نماز پڑھتے، قدموں میں ورم آ جاتا، تکلیف ہوتی کہ صحابے کہتے یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے، آپ کو اتنی عبادت کرتے ہیں، ہم لوگ اتنی تکلیف اٹھائیں. اللہ کے رسول نے ایک ہی بات کہی، اللہ کے بندو میرے رب نے جو ہم پر کرم کیا کائنات میں کسی پر نہیں، تو افلا اکون عبدا شکورا، کیا زیادہ زیادہ نماز تہجد پڑھ کر کے اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اے داؤد اور ان کے خاندان کے لوگوں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی داؤد کو خطاب کر رہا، حکم دے رہا، اعملوا آل داؤد شکرا، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے برابر عمل کرتے رہو. تو بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو اللہ تعالیٰ شکر گزار بنائے. شکر گزاری پہ عبادت ہے اور ناشکری اللہ تعالیٰ کا ایک اللہ بڑی نافرمانی ہے، گناہ ہے. واشکروا لی ولا تکفرون، شکریہ ادا کرو ناشکری نہ کرو. دوسری چیز اللہ اکبر، من لا یشکر القلیل لا یشکر الکثیر. ہر آدمی کے پاس بہت زیادہ نہیں ہوتا، کچھ ایسے ہیں جن کے پاس بہت تھوڑا ہوتا ہے، بہت تھوڑا. ممکن ہے کہ اتنی آمدنی نہ ہو جتنے ہمیں خرچہ پورا ہو رہا ہے تھوڑا. نبی علیہ السلام ارشاد فرمانے تھوڑا ہے اس پر بھی اللہ تعالی کا شکر ادا کرو. کیوں؟ کم سے کم جان تو سلامت ہے، جان تو سلامت ہے، اللہ نے اولاد سے دیا. اللہ اکبر. اور سب سے بڑی چیز جو شکر گزاری پر آمادہ کرنے والی ہے، اللہ کے رسول نے صحیح مسلم کی حدیث میں ارشاد فرمایا ہمیشہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے کم کو دیکھو، کبھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرو گے. ہمیشہ اپنے سے چھوٹے کو دیکھو، ہمیشہ اپنے سے بڑے کو نہ دیکھو، دوسروں کو نہ دیکھو. اللہ نے ہمیں کتنا دیا ہے وہ دیکھیں اور ہم سے کتنا کم کس کو دیا ہے اس کو دیکھیں. کبھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں ہوگی. ناشکری اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنے کو اللہ نے کیا دیا اس کو دیکھنے کے بجائے اپنے سے زیادہ کس کو دیا اس پر کو دیکھتا. اس لیے ہمیشہ انظر الی من ہوا دونک ولا تنظر الی من ہوا فوقک. اے ابو ذر، اے ابو ذر خبردار، انظر وامرنی ان انظر الی من ہوا دونی ولا انظر الی من فوقی او کما قال. 7 وصیتیں کی تھی اللہ کے رسول نے ابو ذر غفاری کو، اور ان 7 وصیتوں میں سے ایک وصیت کیا تھی؟ وامرنی، میرے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وصیت کیا ان انظر الی من ہوا دونی، ہمیشہ ہماری نگاہ ان پر ہو جو ہم سے چھوٹے ہیں، ولا انظر الی من ہوا فوقی، ہم سے زیادہ جن کو اللہ نے دیا ان کی طرف نگاہ نہ اٹھائیں. یہ قرآن پاک لا تمدن عینیک، اے نبی خبردار، ہم نے دوسروں کو کیا دیا ہے کبھی آپ ان کی طرف اپنی نگاہ بھی نہیں اٹھائے. ہم نے آپ کو کیا دیا؟ کیا دیا؟ دنیا کو مال دیا، دولت دیا، اور آپ کو تو ہم نے قرآن دیا، وہ بھی سورۃ الفاتحہ عطا کی ہے. آپ اپنے کو دیکھیں کہ رب نے آپ کو کیا دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو ذر، ان 7 باتوں کی جو ہم نے وصیت یاد رکھنا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے،
یہ میں اپنی طرف سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے عرش کے ساتھ جو خزانہ رکھا ہے، عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے 7 باتیں جو رب نے مجھے دیا ہے. کتنی بڑی چیز. اور ان 7 میں سے کیا ہے؟ ہمیشہ اپنے سے چھوٹے کو دیکھنا، کبھی اپنے سے زیادہ والے کو نہیں دیکھنا. نمبر 3، اللہ رسول نے فرمایا اے نعمان من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو انسان اللہ بندوں کا شکر نہیں ادا کر سکتا، وہ اوپر والے اپنے خالق مالک کا شکر کبھی نہیں ادا کر سکتا. لوگوں میں سب سے پہلے ہمارے والدین ہماری شکر گزاری کے مستحق ہیں. کسی بھی حالت میں ہم ہوں، اللہ کے بعد سب سے بڑا شکر اگر ادا کرنا ہم پر واجب ہے تو ہمارے والدین کا شکر. اور شکر کا ایک بہت بڑا ہے کہ ہمیشہ ان کے دل کو خوش رکھا جائے. ہمیشہ ہر ایسی حرکت سے بچیں جو ان کے دل کو دکھانے والی چیز. یہ ہے شکر گزاری، خدمت، سب کچھ. پھر ممکن ہے لوگوں میں جو ہمارے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں اپنے بڑے بھائیوں کی عزت کرو. کیوں؟ تمہارے بڑے بھائی جو تم سے ہیں، اللہ نے ان کو باپ کے قائم مقام رکھا ہے. دعا کرو واقعی ایسے ہمارے چھوٹے بڑے بھائی مل کر کے رہیں. بھائیوں کا شکر گزار. خاندان جس نے بھی احسان کیا اس کا، ہر انسان جس نے بھی آپ کے ساتھ احسان کیا اس کے ساتھ شکر گزار. استاد سے بڑا احسان کس کا ہوگا؟ ماں باپ کے بعد. شکر گزاری، سمجھ گئے نا؟ ہمیشہ شکر گزار. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کتنا بھی انسان کوئی شکر تمہارے ساتھ احسان کیا ہوگا، لیکن رب کے احسان کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ تھوڑے. جب تم انسانوں کا شکر تھوڑے احسان والے کا نہیں ادا کر سکتے تو جس کے اتنے احسانات ہیں جس کو گن نہیں سکتے اس کا کیا احسان کرو گے؟ اس کا کیا شکر ادا کرو گے؟ پتہ کیا چلا؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا پر جو شکر گزاری ہے یہی انسان کو بڑی چیزوں کے پر شکر گزاری کرنے پر آمادہ کرتی ہے. یہ ہے انسان کا فریضہ. اللہ اکبر. اور دوسرا معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر. من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ. جب تک انسان اللہ کے بندے محسنین انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا کوئی، تب تک اللہ تعالیٰ اپنا شکر بھی قبول نہیں کرتا. کتنی یہ بات. ایک چھوٹی سی مثال دیں. ہم نے کہا انسانوں میں سب سے بڑے ہمارے شکر کے کون مستحق ہوتے ہیں؟ ماں باپ. اور شکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کی نافرمانی سے بچا جائے. ذرا دیکھو رب کی کتنی بھی شکر گزاری کیا بندہ، لیکن اگر ماں باپ کا ناشکر ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی شکر گزاری بھی رد کر دیا. اس حدیث پر ذرا غور کریں. کئی بار میں نے سنایا ایک صحابی دوڑے ہوئے آئے، کہا یا رسول اللہ آپ بتائیے، صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ کی روایت، یا رسول اللہ آپ ذرا بتائیں ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وادیت زکات مالی وصمت رمضان وقمت فممن انا. یا رسول اللہ آپ بتائیں میں توحید پر قائم ہوں، ایک اللہ کی عبادت کا، آپ کی اطاعت کا وعدہ کرتا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، زکات دیتا ہوں، ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہوں، اور پھر تراویح کی نماز بھی رمضان کی راتوں میں سوتا نہیں، رات بھر عبادت کرتا ہوں. تو ذرا بتائیں فممن انا، میرا شمار قیامت کے دن اللہ کن لوگوں میں کرے گا؟ آپ نے فرمایا اگر یہ اعمال واقعی تو کرتا رہا پابندی کے ساتھ جن کا تم نے میرے سامنے وعدہ کیا، تو فأنت مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو مبارک ہو. اگر یہی اعمال کرتا رہا تو قیامت کے دن یہ اعمال
تجھے اتنا اونچا مرتبہ دیں گے کہ تو نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ بڑا خوش ہوا، اٹھا چلا جا رہا تھا، چلے جا رہے تھے صحابی، اللہ سنا بلاؤ اس کو۔ صحابی گئے، صاحب آپ کو اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، آئے پلٹ کر کے، ہاں کیا تو نے سوال کیا؟ یا رسول اللہ میں نے سوال کیا، ارائیت ان شہدت لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وصمت رمضان وادیت زکات مالی وصمت رمضان وقمته فممن انا، تو فرمایا میں نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے رسول آپ نے فرمایا اگر یہی اعمال کرتے ہوئے تو نے زندگی گزار دی تو قیامت کے دن جنت میں نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ بڑا خوش آنے فرمایا سن لے وانا سبا اس بھائی، اب کی دوبارہ آپ نے اپنے دونوں انگلیوں کو اس طرح سے ملایا جیسے میری دونوں انگلیاں ملی ہیں، اللہ کی قسم جنت میں نبی کے ساتھ، صدیق کے ساتھ، شہید کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ایسے ہی ہوگا جیسے میری دونوں انگلیاں مل کر کے ہیں۔ لیکن سن لے ما لم تعق والدیک، جب تک کہ تو نے ماں باپ کا دل نہ دکھایا۔ نیکیاں تو نے سب کیا لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی، ماں باپ کا دل دکھایا تو یاد رکھ یہ پانچوں اعمال تجھے بھی جنت میں نہیں پہنچا۔ اب مثال سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جب تک اللہ کے رسول کا فرمان من لم یشکر الناس، جو لوگوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ اوپر والے کا شکر کرے گا تو اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ قبول کرے گا اپنی شکر گزاری کب؟ جب اللہ تعالیٰ کے بندوں کا شکر ادا کریں۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ آخری اور چوتھی چیز اللہ تعالیٰ ہم کو یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الجماعت رحمہ والفرقۃ عذاب، اے لوگ جماعت کے ساتھ جڑ کر کے رہنا، جماعت کے ساتھ مل کر کے رہنا، اجتماعیت کی زندگی گزارنا اور جماعت سے مل کر کے رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ ایک رحمت ہے، سب کو نہیں ملتی، بڑے خوش نصیبوں کو ملتی ہے۔ الفت، محبت، ایثار، ہمدردی کے ساتھ لوگوں کے جماعت کے ساتھ رہنا، جماعتی زندگی گزارنا، اجتماعیت کی زندگی گزارنا، یہ اللہ تعالیٰ کے کیا ہے؟ رحمت ہے۔ بے شمار رحمتوں میں سے ایک رحمت یہ ہے کہ انسان اجتماعیت، جماعتی زندگی گزارے۔ اللہ آگے فرمایا والفرقۃ عذاب، اور آپس میں لڑنا، قتل و غارت، خونریزی، فتنہ فساد پھیلانا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قسم کا عذاب ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کا تذکرہ سورۃ الانعام میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم، اے نبی کہہ دیجئے اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اگر تم اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرو تو اللہ تعالیٰ اوپر سے عذاب نازل کر دے یا زمین سے نازل کر دے یا تم کو آپس میں تمہارے گناہوں کی سزا میں تم کو آپس میں لڑا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ان چاروں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب